السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج میں آپ کو کورس کوڈ 8624 کے یونٹ 1 کا ریویو دوں گی۔ انٹروڈکشن۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم سیکنڈری ایجوکیشن کا انٹروڈکشن۔ تعلیم ہر قوم کی ترقی کا بنیادی ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ صرف لکھنا پڑھنا نہیں بلکہ انسانی سوچ، اخلاق اور سکلز کو نکھارتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ حصہ تعلیمی بجٹ کا صرف تنخواہوں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ ٹیچر ٹریننگ، ریسرچ اور کریکولم کی بہتری پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن ایک ایسا مرحلہ ہے جو پرائمری اور ہائر سیکنڈری کے درمیان برج کا کام کرتا ہے۔ یہاں سے بچوں کی سوچ، اسکل اور پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے جو انہیں آگے کی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ نیچر آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا مطلب وہ ایجوکیشنل سٹیج جو پرائمری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی ٹرانزیشنل فیز ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ کی انٹلیکچوئل، فزیکل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ دور اصل میں نوجوانی کا ہوتا ہے جہاں بچے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ یونیسکو کے مطابق سیکنڈری ایجوکیشن کے 2 لیول ہیں۔ نمبر 1 لوور سیکنڈری لیول 2۔ اٹ یوزلی کورز ایج 11 to 16۔ اس لیول پر اسٹوڈنٹ پرائمری اسکول میں سیکھتے ہوئے بنیادی اسکل جیسے ریڈنگ، رائٹنگ اور سوشل اسکلز کو اور مزید مضبوط کرتے ہیں۔ یہاں تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جنرل نالج اور سوچنے کی صلاحیت دی جائے تاکہ وہ زندگی کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو سکیں۔ نمبر 2 اپر سیکنڈری لیول 3 کورز ایج 16 to 18۔ اس سٹیج پر اسٹوڈنٹ کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق مختلف سبجیکٹس اور فیلڈ میں اسپیشلائزیشن دی جاتی ہے، جیسے سائنس، آرٹس، ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن۔ اس لیول کا مقصد ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یا تو سیکنڈری اسٹڈیز کے لیے تیار ہوں یا جاب مارکیٹ میں قدم رکھنے کے لائق بن سکیں۔ نیکسٹ ہے کریکٹرسٹکس۔ نمبر 1 ایکٹ ایز اے برج بٹوین پرائمری اینڈ ہائر ایجوکیشن۔ یہ پرائمری اور ہائر ایجوکیشن کے درمیان برج کا کام کرتی ہے۔ نمبر 2 بلڈ ایبسٹریکٹ اینڈ انالیٹیکل تھنکنگ۔ اسٹوڈنٹ میں ایبسٹریکٹ اور انالیٹیکل تھنکنگ پیدا کرتی ہے، یعنی وہ مسائل کا گہرائی سے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 اسٹرینتھن سوشل اینڈ ایموشنل میچورٹی۔ اسٹوڈنٹ میں اخلاقی اور سماجی تربیت ہوتی ہے جس سے وہ ذمہ داری شہری بن کر ابھرتے ہیں۔ نمبر 4 انکریج مورل اینڈ سیوک رسپانسبلٹیز۔ یہ دور اسٹوڈنٹ میں اخلاقی ویلیوز، کوآپریشن اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5 پروموٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف اویئرنیس۔ اسٹوڈنٹ سیلف اویئرنیس اور ڈیسیژن میکنگ اسکلز کو مزید بہتر کرتے ہیں۔ سگنیفیکینس آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ سیکنڈری ایجوکیشن از دا ہارٹ آف دی ایجوکیشن سسٹم۔ یہ وہ سٹیج ہے جو بچوں کے بچپن کی تعلیمی مرحلے کو ان کی پریکٹیکل زندگی اور ایڈلٹہوڈ سے جوڑتی ہے، یعنی یہ مرحلہ صرف کتاب علم کا نہیں بلکہ زندگی کے لیے تیار کا ہے۔ Its importance lies in the following areas. Number 1 personal development۔ اس سٹیج پر اسٹوڈنٹ میں انڈیپینڈنس اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ خود فیصلہ لینا سیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے گول سیٹ کرتے ہیں اور انالیٹیکل سوچ پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2 سوشل اینڈ سیوک ڈیولپمنٹ۔ سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹ میں ڈسپلن، مورل ویلیوز اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ دور انہیں اچھا شہری بناتا ہے جو سوسائٹی میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں کو کوآپریشن، ٹیم ورک اور دوسروں کا احترام سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 اکنامک کنٹریبیوشن۔ اس لیول پر تعلیم اسٹوڈنٹ کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل اسکلز دیتی ہے جس سے وہ ملک کے لیے پروڈکٹیو ورک فورس بنتے ہیں۔ یہ اسکل انہیں جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرتی ہے اور نیشنل اکانومی کو مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 4 اکیڈیمک پریپریشن۔ سیکنڈری ایجوکیشن بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس مرحلے پر وہ ریسرچ، انالیسس اور پرابلم سالونگ کے اسکل سیکھتے ہیں۔ نمبر 5 کلچرل اینڈ مورل گروتھ۔ سیکنڈری ایجوکیشن بچوں میں قومی اور ثقافتی پہچان مضبوط کرتی ہے۔ یہ انہیں صرف نالج نہیں بلکہ کریکٹر اور ویلیوز بھی سکھاتی ہے۔ چیلنجز۔ اب کون کون سے چیلنجز فیس کرنے کو ملتے ہیں؟ نمبر 1 اوور کراؤڈیڈ کریکولم۔ پرانا کریکولم ہے، لیک آف کوالیفائڈ ٹیچرز کی کمی ہے۔ نمبر 3 پور گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سسٹمز۔ کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کا جو سسٹم ہے وہ ویک ہے۔ انسفیشینٹ انفراسٹرکچر اینڈ ٹیچر ایڈس۔ فیسلٹیز اور ٹیچنگ ایڈس کی کمی ہے۔ آبجیکٹیوز آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ سیکنڈری ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز 2 قسم کے ہوتے ہیں، جنرل اور اسپیسیفک۔ یہ دونوں مل کر اسٹوڈنٹ کی ذہنی، اخلاقی اور سماجی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر شہری اور ذمہ دار افراد بن سکیں۔ جنرل آبجیکٹیوز۔ نمبر 1 ٹو انشور ایکول ایجوکیشنل اپرچونیٹیز فار آل اسٹوڈنٹ۔ ہر اسٹوڈنٹ کو تعلیم کے برابر موقع فراہم کرنا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی۔ نمبر 2 ٹو پروموٹ نیشنل یونٹی، ڈسپلن اینڈ اے بیٹر کوالٹی آف لائف۔ اسٹوڈنٹ میں نیشنل یونٹی، ڈسپلن اور بہتر زندگی گزارنے کا انداز پیدا کرنا۔ نمبر 3 ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹ فار ہائر پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ اسٹوڈنٹ کو ہائر ایجوکیشن، پروفیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے تیار کرنا۔ نمبر 4 ٹو کریٹ اے لنک بٹوین ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ تعلیم کو
معاشرے اور کمیونٹی کے ساتھ جوڑنا تاکہ اسٹوڈنٹ اپنے اخلاق اور ملک کے لیے مفید ثابت ہوں. نمبر 5 ٹو ڈیولپ کریٹیوٹی انوویشن اینڈ ٹیکنالوجیکل اویئرنیس. اسٹوڈنٹ میں کریٹیوٹی انوویشن اور ٹیکنالوجی اویئرنیس بڑھانا. نیکسٹ ہے اسپیسیفک آبجیکٹیوز. نمبر 1 ٹو انہانس کمیونیکیشن کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ اسکلس. اسٹوڈنٹ میں بات کرنے, سمجھنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. نمبر 2 ٹو انکریج سیلف ریلائنس انٹیگریٹی اینڈ ریسپیکٹ فار ادرس. اسٹوڈنٹ کو سیلف ریلائنس انٹیگریٹی اور دوسروں کا احترام سکھانا. نمبر 3 to build awareness about scientific and social progress. Number 4 to promote leadership qualities and cooperative behavior. ان میں لیڈرشپ اور مل جل کر کام کرنے کی عادت ڈالنا. نمبر 5 to prepare productive, moral and socially responsible citizen. ایسے اسٹوڈنٹ تیار کرنا جو پروڈکٹیو, مورل اور سوشلی رسپانسبل ہوں. Aims and objectives of education for preparing practicing Muslims and Islamic welfare state. پاکستان کا تعلیمی نظام اسلامی اصولوں پر مبنی ہے, جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی زور دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک اسلامی معاشرہ تیار کرنا ہے جو اکوالٹی, جسٹس اور مورالٹی پر قائم ہو. اسلامک ایمز آف ایجوکیشن. نمبر 1 تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اچھے پریکٹسنگ مسلم ڈیولپ کیے جائیں جو اسلامک ویلیوز پر عمل کریں. نمبر 2 ٹو میک دا قرآن اینڈ سنہ سینٹرل ٹو لرننگ. نظام تعلیم میں قرآن اور سنہ کو بنیاد بنانا چاہیے. ہر سبجیکٹ اور لیسن میں اسلامک پرسپیکٹو شامل ہو تاکہ اسٹوڈنٹ زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کو فالو کریں. نمبر 3 ٹو پروموٹ دا اسپرٹ آف بردرہڈ, ٹالرنس اینڈ کوآپریشن. تعلیم اسٹوڈنٹ میں اخوت, برداشت اور کوآپریشن کا جذبہ پیدا کرتی ہے. نمبر 4 ٹو انٹیگریٹ مورل اینڈ اسپرچل ویلیوز انٹو دا کریکولم. نصاب تعلیم میں صرف علم نہیں بلکہ اخلاقی اور اسپرچل ویلیوز بھی شامل ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ صرف پروفیشنل نہیں بلکہ انسانیت اور روحانیت سے بھرے ہوئے شہری بن سکیں. نمبر 5 اسلامی ایجوکیشن کو فائنل گول یہ ہے کہ اسلامی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جہاں انصاف, برابری اور کمپیشن کا دور ہو. یعنی تعلیم صرف شخصیت نہیں بلکہ ملک اور معاشرے کو اسلامی بنیادوں پر مضبوط کرتی ہے. نیکسٹ ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز. نمبر 1 قرآن اور اسلامیت کی تعلیم لازمی ہے. نمبر 2 تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے. نمبر 3 equal access to education regardless of gender, caste and economic status. تعلیم سب کے لیے برابر ہونی چاہیے چاہے ذات, مذہب یا مالی حالات کچھ بھی ہوں. نمبر 4 the system should reflect Islamic ideology and prepare student for moral leadership. تعلیم کا نظام ایسا ہو جو اسٹوڈنٹ کو اخلاقی اور مورل لیڈرشپ کے لیے تیار کرے. سیکنڈری ایجوکیشن ان پاکستان اینڈ کی ایشوز. پاکستان میں سیکنڈری ایجوکیشن کا نظام فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ دونوں مل کر چلاتے ہیں. یہ اسٹیج تعلیم کا بہترین برج ہے جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے درمیان کنیکشن پیدا کرتا ہے. سیکنڈری ایجوکیشن صرف جنرل سبجیکٹ تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس میں ٹیکنیکل اور ووکیشنل اسٹریمز بھی شامل ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ صرف کتابی علم نہیں بلکہ پریکٹیکل اسکلز بھی سیکھیں جو ملک کے اکنامک اور ایجوکیشنل ضروریات پوری کر سکیں. کرنٹ سچویشن. ہر پروونس میں الگ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہوتا ہے جو کریکولم اور ایگزام کا ذمہ اٹھاتا ہے. 2 لیولز ہیں, گریڈ 9 to 10 اور گریڈ 11 to 12. گریڈ 9 to 10 اس کو کہتے ہیں سیکنڈری لیول, 11 اور 12 کو کہتے ہیں ہائر سیکنڈری لیول. کریکولم اور امتحانی نظام کا کنٹرول جو ہے وہ پروونشل بورڈز کے پاس ہوتا ہے. اب میجر پرابلمز کیا ہیں؟ نمبر 1 دیہاتی علاقوں میں اسٹوڈنٹ فیسلٹیز اور اویئرنیس کی کمی کے سبب بہت کم اسٹوڈنٹ سیکنڈری لیول تک پہنچ پاتے ہیں. نمبر 2 اب بھی رٹا سسٹم چلتا ہے, اسٹوڈنٹ سوچنے اور سمجھنے کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. نمبر 3 بہت سے ٹیچر کے پاس ماڈرن ٹیچنگ اسکل اور پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہوتی. نمبر 4 پرائیویٹ اور پبلک اسکولس کے درمیان کوالٹی اور فیسلٹیز میں بہت زیادہ فرق ہے. نمبر 5 ایجوکیشن اور امپلائمنٹ مارکیٹ کا آپس میں ویک کنیکشن ہے. اب گول کیا ہے؟ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم کو ماڈرنائز کیا جائے تاکہ یہ ایسے اسکلڈ, ذمہ دار اور پروڈکٹیو سٹیزن پیدا کریں جو ملک کی ترقی میں حصہ لیں. اسکیم آف اسٹڈیز فار سیکنڈری اسکول ایجوکیشن. سیکنڈری لیول پر اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ سبجیکٹ کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں. اب کمپلسری سبجیکٹ کون سے ہیں؟ اردو, انگلش, اسلامک اسٹڈیز, پاکستان اسٹڈیز, میتھمیٹکس, جنرل سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. اور اختیاری کون سے ہیں؟ ہیومینٹیز, سائنس, ٹیکنیکل ووکیشنل سبجیکٹ, کمپیوٹر سائنس. اس کا مقصد یہ ہے کہ بیلنس کریکولم پرووائڈ کیا جائے جو کہ انٹلیکچوئل, مورل اور فزیکل کیپیبلٹیز ڈیولپ کریں. اسکیم آف اسٹڈیز ہائر سیکنڈری لیول. ہائر سیکنڈری مطلب کہ کلاس 11 اور 12 پر اسٹوڈنٹ اپنی دلچسپی کے مطابق سبجیکٹ چوز کرتے ہیں. اب کون کون سے مین اسٹریم ہیں؟ پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, کامرس, آرٹس, کمپیوٹر سائنس, ٹیکنیکل اور ووکیشنل. یہ سلیکشن انہیں پروفیشنل اور یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے تیار کرتی ہے. دی اسٹیج آف فارمل آپریشنز اکارڈنگ ٹو پیاجے. مشہور سائیکالوجسٹ
پیاژے کے مطابق سیکنڈری لیول کے اسٹوڈنٹ فارمل آپریشنل اسٹیج میں ہوتے ہیں. ان کی کیا ایج ہوتی ہے؟ 11 to 16. ایٹ دس اسٹیج لرنرس کین اس دور میں اسٹوڈنٹ ایبسٹریکٹ اور لاجیکل سوچ سیکھتے ہیں، کمپلیکس آئیڈیاز سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں، اپنی سوچ اور فیصلوں میں آزادی محسوس کرتے ہیں. اسٹرکچر ڈیولپڈ ان دا فارمل آپریشنل اسٹیج. اس اسٹیج پر اسٹوڈنٹ کی سوچ میچور ہو جاتی ہے، وہ ایکسپیریمنٹ اور لاجیکل ریزننگ یوز کرتے ہیں، سوشل اور مورل ایشوز پر اپنی رائے بناتے ہیں، لیڈرشپ اور رسپانسبلٹی کا احساس کرتے ہیں. امپلیکیشنز فار ٹیچر. ٹیچر کو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈز جیسے انکوائری لرننگ، پرابلم سالونگ اور کریٹو ٹاسک یوز کرنے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ انالیٹیکل اور کریٹیکل سوچ ڈیولپ کریں. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.